باتیں ہوتی نا تو کامیابی مقدر ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو باتیں سننے کی نیت یہ کریں، یہاں بیٹھے ہیں نا، خاموش بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، خاموش بھی بیٹھے کوئی دقت نہیں، لیکن اگر بولیں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں اگر بیٹھے ہیں نا تو بیٹھتے وقت یہ سوچ کر بیٹھے کہ ہم کسی اور کا نہیں، ہم اللہ کے وزیر اعظم کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے۔ ہاں، دنیا کا پردھان منتری، ارے بھائی ہندوستان کا پردھان منتری آ جائے یہاں، یا وہ نہ آئے اور اس کا کوئی خط میرے پاس آ جائے، وہ خط میں یہاں بیٹھ کر آپ کو سناؤں، تو بتائیں کتنی غور سے سنیں گے آپ، کتنی غور سے سنیں گے؟ لوگوں کو بھی بلا لیں گے، اور ادھر وہ دیکھو وہ مولانا اشفاق صاحب ہے نا جو وہ پردھان منتری کا خط سنا رہے ہیں، ہے نا؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی بڑے کی بات سنائی جا رہی ہے تو لوگ آ کر سنتے ہیں، جمگٹ لگ جاتا ہے، جگہ نہیں رہتی۔ میں کہتا ہوں یار پردھان منتری کی بات نہیں، میں اللہ کے وزیر اعظم کا خط سنا رہا ہوں، ان کی بات سنا رہا ہوں۔ ہم محفل میں بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے صدقے، ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی اس کو سمجھیں آپ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر کام کے اندر یہ دکھنا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے اس بارے میں کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا ہم کو یہ کرنا ہے، حضور نے یہ فرمایا ہم کو یہ کرنا ہے، حضور نے ایسے شادی کی تھی ہم کو ایسے ہی کرنا ہے، حضور نے ایسے نکاح کیا تھا ہم کو ایسے ہی کرنا ہے۔ ایک محفل ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے محلے کے اندر ہوئی تھی، اس بچے کی منگنی وغیرہ کا معاملہ تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور کے ذکر سے محفل کی شروعات ہو جائے۔ بھائی کسی کام کی شروعات اگر رسول اللہ کے ذکر سے ہو تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ یار گانے والے، باجے والے، ناچنے والے، ڈھول والے، تماشے والے تو بہت ہے دنیا میں، چند لوگ تو ہیں جن کو حضور پسند فرما لیا کرتے۔ اور ابھی دو دن پہلے ہی میری ایک محفل تھی، تو اس محفل کے اندر بھی وہاں شادی تھی وہ ایک نوجوان کی، اور ماشاءاللہ بڑا بہترین ماحول تھا، بڑے بہترین جذباتی لوگ تھے۔ برادران ملت اسلامیہ انہوں نے دل سے سنا اور دل سے ایک ماحول بنایا، اور مجھے بھی اچھا لگا کہ چلو رسول اللہ کا ذکر ہے، سننے کا مزاج بنا ہوا ہے، بڑی بات ہے۔ برادران اہل سنت، میں یہی عرض کروں گا کہ ہم حضور کی محفل میں آئے ہیں، حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے، اصل میں ہمارے یہاں ایک ماحول اور بن گیا، وہ یہ کہ بھائی ہمارے شادی ہے تو ہم نے کیا کرا، ہمارے یہاں بھائی وہ میلاد کی محفل ہے، اور وہ ایک رسم ہو گئی، ایک رواج ہو گیا، اور رواج کے طور پر کرنے لگ گئے ہم لوگ کہ بس ایک رسم ہے، ہو رہی ہے، مطلب چند لوگ وہاں بیٹھے، باقی لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ اور میرے بھائی یہ رواج نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ذکر رواج نہیں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا جو ذکر ہے نا، یہ تو ایمان والوں کے دلوں کی دھڑکنیں ہونی چاہیے۔ رواج تھوڑی ہے یہ کہ بس رواج کے طور پر کر دیا، رسم کے طور پر کر دیا، نہیں، بلکہ یہ جو باتیں ہم سنے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان بچے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو دیکھو دن بھر کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ان سے پوچھو۔ بہرحال حضرات یہ ان کا حال ہے، کیوں؟ رسول اللہ کا ارشاد معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں آنے کا مزاج بنا لے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کا مزاج بنا لے۔ اب آپ کہیں گے رسول اللہ تو بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے، اب ہم سنیں کیسے، اب ہم آئیں کیسے؟ تو میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو عالم ہے نا وہ نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا علماء کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان سے سنو۔ قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے نا جاننے والوں سے پوچھو، پوچھنے کا حکم دیا گیا۔ مطلب یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کو اپنے آپ کو عالم سے متعلق کر لے، تعلق رکھے، بالکل جم جائیں، اور جہاں بھی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کرے، اس سے پوچھے کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے، وہ بتائیں ایسے کرنا چاہیے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، پھر اس انداز میں کرے ثواب ملے گا۔ یہ جو گونا ہی کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، یہ جو گونا کر رہے ہیں آپ، یہ گونا کر رہے ہیں تو نیت یہ ہے کہ چونکہ ہماری برادری میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آدمی اس نیت سے کرے کہ یہ رسول اللہ نے بھی کیا تھا اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، تو اس پر بھی ثواب مل جائے گا۔
ہاں اس پر بھی ثواب ملے گا. حضور سرور کائنات کے طریقے پر کرے گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا. یہ سمجھ کر کرے گا کہ میرے آقا نے کیا تو اس پر بھی ثواب ملے گا. برادران ملت اسلامیہ، زندگی کا ہر کام اگر رسول اللہ کا طریقہ سمجھ کر کرے گا، کھانا تو کھانا ہی ہے، سب کو کھانا ہے، آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، اس دنیا کا ہر آدمی کھاتا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ سب کھانا کھاتے ہیں، لیکن سب کھانا کھاتے ہیں، سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے. ہم کو ہمارے آقا نے ایک طریقہ بتایا کہ ایسے کھاؤ. ہم کو حضور نے ایک طریقہ بتایا کہ ایسے کھاؤ. اب بندہ جب کھانا کھانے بیٹھے، جیسے ہی کھانا کھانے کی نیت کرے اور کھانا کھانے بیٹھے تو اس کے دماغ میں یہ خیال ہو کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، تو ثواب ملے گا. اب سر ڈھانک کر کھائیں، بیٹھ کر کے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائیں، اچھے سے چبا کر کے کھائیں، کم کھائیں، اتنا نہ کھائیں کہ بعد میں ڈکاریں آتی رہیں، بلکہ اتنا کھائیں کہ ایک پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک میں ہوا رکھے، ایک میں پانی رکھے، ایک میں کھانا رکھے. اس طرح کھائے. شروعات کرے تو نمک سے شروعات کرے، اس کے بعد جو ہے تو تیکھا جو بھی کھایا، بیچ میں تھوڑا سا میٹھا کھا لے، رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کھائے، اس پر بھی ثواب ملے گا. کھایا اپنی مرضی سے لیکن ثواب ملتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے کہا رہا ہے. تو کھانا کھائے گا تب بھی ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اگر بندہ پیشاب کرنے جائے گا تو پیشاب کرتے وقت بھی اگر اس کے دماغ میں یہ ہو کہ مجھے پیشاب کرنے جانا ہے تو پیشاب تو آنا ہی ہے، کرنا ہی ہے، کیسے بھی کرنا ہے، لیکن ایسے نہیں کروں گا، میں کروں گا تو حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے. تو سر پر امامہ رکھ لے، سر پر جو ہے تو رومال رکھ لے، سر کو ڈھانک لے، ڈھانک کر کے بیٹھ کر کے کرے. بیٹھ کر کرنے کے بعد پیشاب کا جس طرح استنجا پاک کرنے کا طریقہ ہے اس طرح پاک کرے اور پاک کر کے نکلے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اندر جانے سے پہلے دعا پڑھے، باہر نکلنے کے بعد میں دعا پڑھے. جب جائیں تو دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب باہر نکلے تو پڑھے الحمدللہ الذی، ہے نا؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بڑے افسوس کی بات ہے نا. پھر کسی کو بھوت لپٹ گیا، ہے نا، کسی کو شیطان لپٹ گیا، کسی کو جنات پریشان کر رہے ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا پیشاب جہاں کیا جاتا ہے، گندگی استنجا جہاں کیا جاتا ہے، بڑا استنجا چھوٹا استنجا، اس جگہ پر بیت الخلا کی جگہ پر خبیث جن، خبیث روحیں ہوتی ہے. تو جو یہ دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر کے چلا جائے تو وہ خبیث جن اور خبیث روحیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. اب یہ گھر میں گیا، گھر کے اندر وہاں تو رہتی، حضور کا ارشاد ہے. اب یہ بغیر پڑھے گیا، اب نقصان ہو گیا. کسی کو جن پریشان کر رہا ہے، کسی کو روح پریشان کر رہی، کسی کو کوئی اور پریشان کر رہا ہے. کہیں بھی کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر دھار لگانا شروع کر دیا، پھر پریشان ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ڈاکٹروں کے پاس بھاگا، کبھی جو ہے تو باباؤں کے پاس چلا، کبھی تعویذات بنواتا پھر رہا ہے، زمانے کی پریشانیاں گوا رہا ہے. تو یار ساری پریشانی سے بچنے کا علاج تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا. یہ افسوس کی بات ہے نا کہ بندہ نہ کرے، کرنا چاہیے نا. ارے بھائی یہی افسوس کی بات ہے کہ سب پہلے علاج معلوم ہے لیکن کر نہیں رہا. جب حضور نے کہہ دیا کہ اتنا کھا کہ پیٹ کے 3 حصے کر، ایک میں کھانا رکھ، ایک میں پانی رکھ، ایک کو ہوا کے لیے چھوڑ دے، بس اتنا کھا. اور کب کھا؟ تو فرمایا اس وقت کھا جب بھوک لگی ہو شدت کی، تب کھا. اور جب بھوک پوری ختم نہ ہوئی ہو، تھوڑی بہت باقی ہو، اٹھ جا. یہ طریقہ مصطفیٰ نے سکھایا. اب بیمار ہوگا کوئی؟ اب کھا لے گا یہاں تک، اب ہضم کرنے کے لیے گولیاں کھائے گا. یہی تو حال ہو رہا ہے نا. یہاں تک بھر لیتا ہے، گوشت دیکھ لیا تو پھر تو یہ دیکھتا ہی نہیں کہ میرا ہے کہ کس کا ہے. اب بھائی کسی کا بھی پیٹ تو تیرا ہے، پریشان تو تجھے ہونا. دلوا دال ہوتا ہے، آپ کی برادری میں بھی دیکھا، ہماری برادری میں بھی دیکھا کہ وہ لے کر کے آتا ہے تو کہتا ہے ڈال، پورا بھر لیتا ہے، خراب کرتا ہے، پھینکتا ہے اور اسی کو کھاتا ہے، جتنا بچتا ہے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو یہ تو حضور کی سنت نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اب جب اس طرح کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ نقصان تو اٹھائے گا.
پریشانی تو اٹھائے گا، جب اتنا کھا لے گا تو اب دوائیے چاہیے، اب جو ہے تو اے سی لاک چاہیے، اب جو ہے تو گیس بھگانے کی دوا چاہیے، پھر کبھی نکل کر بازار میں وہ اینو پیتا ہے، کبھی نکل کر کے بازار کے اندر کوئی دوائیاں کھاتا ہے، کبھی کوئی گولی کھا رہا ہے، کبھی کوئی گولی کھا رہا ہے، تب بھی سکون نہ ملے تو کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر زیادہ بیماری بڑھ جائے کھا کھا کر تو ڈاکٹر کہتا ہے پیٹ کے اندر السر ہو گیا، چھالا ہو گیا، آپریشن تک کی نوبت آتی ہے، پہلے ہی مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرتا ساری پریشانیوں سے بچ جاتا۔ یہی تو افسوس ہے کہ حضور کا طریقہ چھوڑ دیا امت مسلمہ نے، رسول اللہ کے طریقے میں ساری پریشانیوں سے بچت ہے، ساری پریشانیوں سے۔ ہاں پینٹ پہنتے ہیں نوجوان، دیکھو ان کو اتنی چپکی ہوئی کہ پیشاب کرنے کو بیٹھ بھی نہیں سکتا بیچارہ، یہ کنڈیشن ہوتی ہے ان کی، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑتا ہے ان کو، یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس طرح کی پینٹیں پہن رہے ہو آپ لوگ، معلوم ہے اس سے کیا نقصان ہے؟ تو اب تو سائنس آ گئی نا یار، وہ بہت ساری باتیں خود ہی بتا دیتی ہیں، وہ بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ اگر یہ پہن رہے ہو تم نے اتنا چپکے ہوئے کپڑے، تو ان کپڑوں کی وجہ سے جسم بڑھ نہیں رہا آپ کا، وہیں پر جو ہے تو ایک جگہ سکڑ کر سمٹ کر رہ جاتا ہے، تو اب آپ کو جسم بڑھانا بھی ہے اور اس طرح سے پہننا بھی ہے۔ یہ عجیب حال ہے، عجیب کنڈیشن ہے یار۔ مصطفیٰ نے تو سب طریقہ بتایا ہے یار، حضور نے تو سب طریقے بتائے، میرے آقا نے تو ہر طریقہ بتایا، بولو بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ قوم حضور کے طریقے پر عمل نہ کرے۔ کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا حضور نے؟ بولو بتایا نا، کھانا کھانے کا بتایا نا، کھاتے ہیں، استنجا کا طریقہ حضور نے بتایا۔ ارے یار ناک سنکنے کا طریقہ حضور نے بتایا، کچھ اور کیا؟ میں کہتا ہوں یار دنیا میں زمانے کے لوگ آئے، سب نے کوئی طریقے سارے نہیں بتائے، لیکن ایک میرا آقا ہے جو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے جو گندے کام ہے الٹے ہاتھ سے کر، جو اچھے کام ہے سیدھے ہاتھ سے کر۔ تو یہ حضور نے بتایا نا، تو یہ میرے آقا ہے، کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا، کتنا اچھا دین ہے ہمارا۔ عورتوں کو طریقہ بتایا کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، آواز کیسے رکھنا ہے، تیز آواز میں بولنا ہے کہ نہیں، چلانا ہے کہ نہیں، گالی بکنا ہے کہ نہیں، بچوں کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ سارے طریقے بتائیں کہ بچوں کو برا بھلا جو عورتیں بول دیتی ہیں نا کہ ایسا ہو جائے تیرا، ایسا ہو جائے تیرا، مائیں اکثر ماؤں کو دیکھا گیا ہے ذرا سا بچے پریشان کرتے ہیں تو زمانے کی بد دعائیں دے دیتی ہے، تو یہ بھی مصطفیٰ نے منع فرمایا کہ بد دعا مت دے اپنی اولادوں کو۔ تو یہ سب طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ تو بھائی کہاں رہ رہے ہو، کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ تو سیکھو سیکھو اور سیکھو کسی عالم دین سے، قریب رہو اس کے۔ اب ہماری پریشانی، ہم نیتا کے قریب رہتے ہیں چونکہ دنیا کے کام نمٹاتا ہے ہمارے، مولوی کے قریب نہیں رہتے کیونکہ وہ تو کچھ دے گا ہی نہیں، وہ الٹا اس کو نذرانے دینا پڑیں گے، ہے نا؟ حالانکہ مولویوں کو نذرانہ دینا یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عالم کون ہے؟ حضور کا وارث کون ہے؟ زور سے بولو ذرا، میری طرف سے بولا میں نے نہیں نا، خود حضور نے فرمایا نا، کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ کس نے بولا؟ رسول اللہ نے بولا نا۔ ان کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ بندہ جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا حضور نے جو بولا سچ بولا، ہے نا؟ جو بندہ کبھی داڑھی نہ رکھتا ہو وہ بھی کہتا حضور نے جو بولا سچ بولا، بلکہ جو شراب پیتے ہیں وہ بھی کہتے نہیں نہیں حضور جو فرمائے نا وہ سچ ہے، جو جوا کھیلتے ہیں، جو سجدے لگاتے ہیں، ان کا بھی ایمان ہے کہ حضور جو فرمائے سچ ہے نا؟ یہی بولو، ہے نا؟ عقیدہ ہے نا؟ تو رسول اللہ نے جو فرمایا ہے نا، تو حضور نے فرمایا نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء انبیاء کے کس کے وارث؟ رسول اللہ کے وارث ہیں۔ اب رسول اللہ کے وارث، اب حضور کا ارشاد، حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، یہ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ سرکار کا ارشاد ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ ان عالموں کی بات کر رہا ہوں میں جو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، وہ نہیں جو شریعت مصطفیٰ کو تاق پر رکھ کر کے جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ان عالموں کی بات کر رہا ہوں جو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، جو حضور سے بڑھ کر دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے۔
ہاں جو حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہمارے لیے، رسول اللہ سے بڑھ کر، ان کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا مصافحہ کیا، گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اب سوچو کہ کسی عالم دین کو آپ نے نذرانہ دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھ کو دے، بات کر رہا ہوں، ورنہ لوگوں کا حال یہ بھی ہے کہ ہم اگر کوئی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کلیئر کر دیں کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دے، لیکن حضور کا ارشاد مصافحہ کرا تو حضور سے کیا، تو پھر جب عالم دین کو اگر کسی نے نذرانہ پیش کیا تو کس کو دیا؟ ظاہر بات ہے یار سرکار مل جائیں، چلو سرکار تو بہت اونچائی پر ہے، سرکار خواجہ مل جائیں، اللہ کرے مل جائیں، خالی ہاتھ ملیں گے آپ؟ کیسے ملیں گے؟ سرکار خواجہ ہے نا؟ تو بہرحال میں یہ ایک بات عرض کر رہا تھا، تو ان کے قریب رہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، کیونکہ جب آپ ضرورتیں پوری کریں گے تو وہ عالم آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور عالم دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے، صرف یہی کام نہیں آتا، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حشر کے میدان کے اندر لوگوں کو حساب کتاب کر کے کسی کو جنت کسی کو جہنم سب کو تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن عالم دین کو کھڑا کیا جائے گا، رکو کھڑے رہو، ابھی رکو، ابھی فلانے والا، اور پھر بولا جائے گا مولانا صاحب بتاؤ کس کس کو لے جانا ہے؟ سچے عالموں کی بات کر رہا ہوں، سچے عالم کس کس کو لے کر جانا ہے؟ تو مولانا صاحب بولیں گے یہ فلاں کو لے لو، 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 اور لے کر جائیں گے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ کوئی بندہ آئے گا اور کہے گا کہ حضرات میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، تو مولانا صاحب کہیں گے اس کو بھی لے کر جاؤ۔ کوئی کہے گا حضرات میں نے آپ سے مصافحہ کیا تھا، کہ اس کو بھی لے کر جاؤ۔ میں آپ کو دیکھ کر مسکراتا تھا، اس کو بھی لے کر جاؤ۔ تو یہ ہوگا، لیکن یہ ان علماء کی بات کر رہا ہوں میں جو واقعی عالم ہے، اور جو دنیا دار عالم، دنیا کے کتے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بالکل لگے ہوئے دنیا میں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان کا حال تو یہ ہوگا کہ ان کو بت پوجنے والوں سے پہلے کھینچ کھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے، وہ کہیں گے ہم کو ان سے پہلے لیتے ہو، فرمایا جائے گا جاننے والے انجان برابر نہیں ہوتے، اس لیے پہلے تم چلو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر رسول اللہ کی حدیث سے سیکھنا ہے تو کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھنا ہوگا، اگر رسول اللہ کا طریقہ سیکھنا ہے تو کسی عالم سے قریب رہنا ہوگا۔ کتنا قریب رہتے ہیں ہم لوگ بتاؤ؟ کتنا قریب رہتے ہیں؟ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ایک بات بولی انہوں نے کہ یہاں کوئی عالم ہی نہیں کسی کے پاس جائیں۔ اب میں بتاؤں ان کو کہ امام بخاری، ادھر توجہ، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہاں کوئی عالم نہیں ہے ہم کس کے پاس جائیں؟ بے شک صحیح بات بولی آپ نے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ آپ عالم نہیں ہے کس کے پاس جائیں؟ آج کے اس دور کے اندر کسی کے پاس جانا کوئی بڑی بات نہیں، کسی عالم دین کے پاس پہنچنا، بائک اٹھا کر 10 منٹ کے اندر آدمی یہاں سے وہاں پہنچ جاتا، کوئی بڑی بات نہیں، دن بھر کا ایک تھوڑا سا وقفہ نکالیں۔ بزرگوں کا حال تو یہ ہے کہ امام بخاری ایک حدیث لینے کے لیے دمشق سے مصر پہنچ گئے، ایک حدیث لینے، دمشق سے مصر ایک حدیث لینے۔ اس زمانے میں جب ہوائی جہاز بھی نہیں چلتا تھا، جب ٹرین بھی نہیں چلتی تھی، جب گاڑیاں بھی نہیں چلتی تھی، موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھی، بسیں بھی نہیں تھی، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، گدھوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا۔ اس وقت ایک حدیث لینے کے لیے دمشق سے مصر جاتے ہیں، اور جب دمشق سے مصر پہنچتے ہیں ایک حدیث لینے کے لیے، اور وہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، تو میرے بھائی تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ تو گاڑی اٹھا، کوئی بھی مسجد پاس میں جو سنی عالم دین جہاں پر رہتا ہو وہاں جا، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد ایک وقت لے لے کہ حضرت مجھے ملاقات کرنی ہے آپ سے آ کر کے۔ کیا بڑی بات ہے کسی کے لیے؟ بتاؤ کسی کے لیے بڑی ہے؟ آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں، آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں، بس دین کا درد پیدا ہو جائے، بس دین کا درد پیدا ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ پاس میں کوئی سنی مسجد نہیں ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، تھوڑی دور پر تو ہے، وہاں تو کوئی عالم ہوگا، وہاں نہیں تو تھوڑی دور پر ہے، وہاں تو کوئی عالم ہوگا، وہاں نہیں تو اور دور پر ہے۔ بیٹھیں، سیکھیں، گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے تو سیکھیں، گھر کے ماحول میں برکت لانا ہے تو سیکھیں، چونکہ سیکھتا ہے تب آدمی عمل کرتا ہے، نہیں سیکھے گا عمل نہیں کرے گا، نہیں سیکھے گا تو کیا عمل کرے گا؟ اس کو معلوم ہی نہیں کیا عمل کرے گا، پھر وہ بیچارہ جیسا ہے ویسا رہے گا۔ سیکھے گا تو عمل کرے گا، اور عمل کرے گا تو برکتیں ہوں گی،
اب بتاؤ آپ کے گھر سے آج کا دور، آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں نہ ہوتا ہو، لیکن آپ کے گھر سے تو مراد یہ کہ آج مسلمانوں کا جو گھر ہے ان کے گھروں سے کبھی گانوں کی آواز آتی ہے نا، کبھی ناچنے کی آواز، کبھی ڈھول کی آواز، کبھی گھر کی عورتوں کی باہر چلانے کی آواز، پانی بھرتے ہوئے تو عورتیں پھر وہ ماشاءاللہ ماحول بناتی ہیں کہ مچھلی بازار میں ان کے سامنے پھیل ہو جاتی ہے نا۔ تو کیوں بناتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ دین سے دور ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین نے ہم کو کتنی عزت دی ہے۔ تو عورتوں کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، اور بندہ عورتیں اس عزت کو حاصل کرے، وہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بہت بڑی دولت سے اللہ نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاک ہے، حالانکہ زمانہ تو ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا، یہ زمانہ بھی حضور کا اور وہ زمانہ بھی حضور کا، ساری کائنات حضور کی ہے، بولو ہے نا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہاں تو ہر چیز حضور کی ہے۔ اور امام احمد رضا کا بیٹا مفتی اعظم کہتا ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ یہاں ایک بات یاد آئی، میں عرض کروں، ایک صحابی رسول ہے، غالباً حضرت عثمان بن حنیف، غالباً نام ذہن میں نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلیفہ ہے، امیر المومنین۔ عثمان غنی پہنچے عثمان بن حنیف کے گھر اور جا کر ان سے کہا کہ تمہاری 5 بیٹیاں ہیں، موت کا وقت قریب تھا، ان کے انتقال ہونے والا تھا، کہ تمہاری 5 بیٹیاں ہیں اور تمہارا انتقال ہونے والا، ان 5 بیٹیوں کے لیے تم نے کچھ رکھا کہ وہ انتقال کے بعد اچھے سے رہ سکے؟ تو اگر نہیں ہو تو میں کچھ مدد کر دوں، کچھ وظیفہ مقرر کر دوں ان کا۔ کتنے اچھے مسلمان تھے یار، کتنے اچھے مسلمان تھے۔ اور آج کا مسلمان کوئی پاس میں مر رہا ہو، 5 بیٹیاں ہو اس کی، تو اس کے پاس دولت بھی ہو تو کیا کہے گا؟ کمایا کیوں نہیں، کرا کیوں نہیں کام، پہلے سے فکر کرنا تھا، ہم کیا کریں، مر رہا تو مر جائے۔ یہ آج کے لوگوں کا حال ہے۔ وہ مسلمان تھے، پہنچ گئے کہ کوئی وظیفہ مقرر کر دوں، کوئی وظیفہ دوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، صحابی رسول نے بڑی پیاری بات کہی، کیونکہ حضور کا ارشاد سنے تھے، رسول اللہ کو جانتے تھے، حضور کو مانتے تھے، صحابہ اکرام زندگیاں تھیں ان کی اس طرح کی۔ تو بڑی پیاری بات کہی، توجہ ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹیوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی چیز کی۔ تو کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تو فرمایا میں نے حضور سے سنا کہ جو روزانہ رات میں سورہ واقعہ، ایک چھوٹی سی سورت ہے 27 پارے کی سورہ واقعہ، جو رات میں روزانہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کو کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں سنائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ ہم تعویذ کے چکر میں لگے، بابا کام نہیں چل رہا، او بھائی سورہ واقعہ پڑھ۔ ہم لگے ہوئے کام نہیں چل رہا ہے، فلاں نے کچھ کروا دیا، فلاں نے کچھ کروا دیا، فلاں نے جو ہے تو عمل کروا دیا، فلاں نے جادو کروا دیا، دکان بند کروا دی، کام پر روڑا لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ او بھائی رسول اللہ کا ارشاد دیکھ، سرکار کے صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتا، کبھی بھوکا پیاسا نہیں کرتا۔ تو صحابی رسول یہ کہتے ہیں میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا، وہ روزانہ رات میں پڑھ دیا کرتی ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے کتنی آسانی ہو گئی، اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سکھا دیا اپنی بچیوں کو، کچھ نہیں ہونے والا، میری بچی آرام سے رہے گی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹیاں بڑی شاہانہ زندگی گزارتی رہی اور لوگ دیکھ کر رشک کرتے رہے، اللہ اکبر۔ تو کسی نے پوچھا اتنی شاہانہ زندگی آپ کیسے گزار رہی؟ کہ سورہ واقعہ ہم روزانہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے آقا نے ہم کو سب بتا دیا
ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی چوری نہ ہو گھر کے اندر. ہم لوگ گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں, کچھ پیسہ اگر گھر میں ہو, کچھ پیسہ گھر میں ہو اور گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں, تو کہیں جانا ہو تو پڑوس میں 10 لوگوں کو بولتے دیکھنا, ذرا خیال رکھنا, ذرا دھیان رکھنا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ بولو نا یار, آپ لوگ نہیں کرتے ہو کہ ایسا کرتے ہو نا؟ ہاں میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہو, ہے نا؟ ذرا دھیان رکھنا, ذرا خیال رکھنا. حالانکہ آپ کا کوئی بھی پڑوسی جو آپ سے بالکل دن رات ملا جلا ہو, رات میں کوئی خیال نہیں رکھتا ہے. 12 بجے تک اگر جاگتا ہے تو ٹھیک ہے, دیکھ لے گا. 12 بجے کے بعد وہ کہتا ہے سو. اور چور 12 بجے کے پہلے آتے بھی نہیں ہیں, چور 12 کے بعد ہی آتے ہیں. جب کوئی نہیں رہتا نا تبھی چور آتے ہیں. یہاں کوئی نہیں ہے نا تو چور آ گئے. توجہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ ہاں, تو چور آ گئے. کچھ مال کے چور ہوتے ہیں, کچھ ایمان کے چور ہوتے ہیں, تو آ گئے. تو چور کب آتا ہے؟ جب سب آرام کرتے ہیں. تو 12 کے بعد آپ کا کوئی پڑوسی نہیں دیکھتا, پھر وہ صبح 5 بجے 6 بجے جب اٹھتا ہے تب دیکھتا ہے. اور سب جب صبح دیکھے گا تو تالا ٹوٹا ہوا ہے تو بس اتنی خبر گیری کر دے گا, فون لگا کے بولے گا کہ آپ کا تالا ٹوٹ گیا, کام ہو گیا آپ کا. بس اتنا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں کرتا. تو اب ہم کیا کریں؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب گھر بند کر کے جایا کرو تو گھر میں بیٹھ کر کے پہلے سورہ رحمان شریف, الرحمن علم القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان, سنا ہے نا؟ سورہ رحمان شریف زور زور سے بلند آواز سے گھر میں پڑھ لیا کرو, نکل کے چلے جایا کرو. اللہ پاک اس گھر میں چوری ہی نہیں ہونے دے گا. وہ یار کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے, کتنا اچھا ہے. ہم باہر نکلے, گاڑی کھڑی کری. کل رات ہم لوگ ایک جلسے میں تھے بہت بڑے, تو جلسے میں گاڑی ہماری بڑی دور کھڑی ہوئی تھی, وہاں کھڑی ہے. بڑے پریشان, جب وہ زیادہ بھیڑ ہوئی, رات کا وقت ہوا, 1-1:30 بج گیا, تو ٹینشن میں آ کے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری ہو جائے. ہوتا ہے نا ایسا؟ کتنا آسان طریقے میرے آقا نے بتایا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, بتا رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے. پہچانتے ہیں نا فاروق اعظم کو؟ ہاں پہچانتے ہیں نا فاروق اعظم. وہ بھائی پیچھے کیوں بیٹھے ہو, اتنی ساری سیٹیں خالی ہے تو آگے آ جاؤ. آگے آ جاؤ. ارے آ جاؤ آگے آ جاؤ. سینما ہال میں نے سنا ہے کہ لوگ فلم دیکھنے جاتے تو پہلے آگے والی سیٹ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اچھے سے دکھے. دور سے دکھنے میں گڑبڑ ہوتی ہے نا. سینما ہال میں آگے سیٹ اور یہاں پر پیچھے والی سیٹ. وہاں مسلمان کیا حال ہے تیرا, ہے نا؟ سینما ہال کے اندر جاؤ, میں تو خیر گیا نہیں لیکن میں سنا ہے میں نے. تو وہ سینما ہال میں نے سنا ہے کہ ٹکٹ وغیرہ کی لائن لگتی ہے, اور جب ٹکٹ وغیرہ خریدتے ہیں لوگ تو اگر ٹکٹ خریدتے ہو تو اس درمیان کے اندر اگر کوئی پیچھے والا آگے آ جائے تو اسے پکڑ کر پیچھے کرتے, پیچھے جا کر کھڑا ہو, وہاں سے لے, ہے نا ایسے بولتے. اسی طرح راشن کی دکان پر, اسی طرح ہاسپٹل میں, سب جگہ نا. لیکن یہی مسلمان وہاں اتنا کڑک ہے, اور مسجد میں آ جائے تو اتنا مہربان ہے کہ پیچھے بیٹھا رہتا ہے. وہ پیچھے والا آتا نا تو بولتا تو آگے جا, دوسرا آتا تو کہتا تو بھی آگے جا, تیسرا آتا تو بھی آگے جا, چوتھا تو بھی آگے جا. سب کو آگے بھیجتا, خود پیچھے بیٹھا رہتا ہے نا. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں نا, ہوتا ہے نا, ہے نا, اسی طرح ہوتا ہے. تو بھائی وہاں جا, تجھے آگے جانا تھا, وہاں دوسروں کو بھیج رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو نماز میں صفوں میں آگے آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے کاموں میں بھی آگے فرما دیتا ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے. تو اب آنا کہاں چاہیے؟ پہلی صف میں بیٹھتے, پیچھے صف میں. کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن جاتے ہیں صرف جمعہ بس. وہ جمعے کے جمعے اتنی نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگ 5 ٹائم پڑھتے ہیں, ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, پھر فجر, ہے نا. اور وہ بیچارے ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ اتنے نمازی ہو, جمعے کے جمعے دھڑا دھڑ پڑھتے چلے جاتے, بیچ میں غائب رہتا سارا. اور پھر جمعے میں بھی آتا ہے تو کنڈیشن کیا ہوتی جمعے کی بھی, میں نے دیکھا آنکھوں سے. اچھا میں جو دیکھتا ہوں میں بولتا ہوں, میں نے دیکھا اس لیے بتا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن آتا ہے. کب آتا ہے؟ مسجد میں باہر بیٹھا رہتا ہے, انتظار کرتے ہوئے ابھی امام صاحب کی تقریر چل رہی ہے, ختم ہو جائے اس کے بعد جاؤں گا. چونکہ یہ تو بیچارہ علامہ ہے, مفتی ہے, اس کو تو ساری جانکاری ہے, اس کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں.
سارا سیکھا ہوا ہے. اچھا ان میں کچھ اور بھی سمجھدار ہیں, وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے, سنو ہی مت, عمل کرنا ہی نہیں پڑے گا. ایسے بھی ہے نا, ایسے بھی سمجھدار ہے. تو ایسے سمجھداروں کے لیے حدیث سنا رہا ہوں میں, ایسے سمجھداروں کے لیے حدیث سنو. حدیث ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. اب ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض. اب فرض اس نے ادا نہیں کیا, اب وہ حاصل کرنا فرض اور پھر اس پر عمل کرنا دوسرا فرض, تو دو فرض ہوئے. تو ایک تو اس نے حاصل نہیں کیا جان بوجھ کر, اس کی پٹائی, اور دوسرا عمل نہیں کیا, اس کی پٹائی. وہ کہتا ہے نا سنو ہی مت, عمل نہیں کرنا پڑے گا, ڈبل پڑے گی. سنا کیوں نہیں, یہ مارا, اور سنا نہیں اب عمل نہیں کیا, یہ اور مارا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ڈبل پڑے گی. تو ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ جمعہ کے دن پہنچتے ہیں ہم لوگ, کیفیت بتا رہا ہوں, کنڈیشن ہے اس طرح. آتے ہیں کب ہے؟ جب پوری تقریر ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے, تب وہ مسجد کے اندر دوڑتا بھاگتا آتا ہے. اندر آیا, بیٹھا, 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایسا بھاگتا ہے, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اب اس کو اگر پکڑ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کا, تو بھاگ جاتا ہے عمر. اور ان میں کچھ ہمارے بچے, نوجوان بچے, چھوٹے چھوٹے نہیں, اچھے بچے, ان کو دیکھا, وہ بیچارے 2 رکعت کے لیے آتے ہیں, اور جیسے ادھر امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کے بعد جو چالو ہوتی ہے ان کی جسم اور جسم, جو لڑائی چلتی ہے, تو پوری 2 رکعت ختم ہو جائے تب تک لڑتے رہتے ہیں. جیسے ہی رکعت ختم ہوتی ہے فوراً باہر بھاگ جاتے, پتہ لگا مسجد میں آیا ہی لڑنے کے لیے تھا, لڑاؤ چلا گیا. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی اگر لڑنا ہی ہے تو باہر ہی لڑ لے, اندر آ کے لڑنے کی ضرورت کیا تھی تجھے؟ تو یہ حال ہے ہمارا. کیوں؟ دین سے دور ہے, علماء سے دور ہے. بات وہیں گھوم کر آئی جب ہم کسی چیز کو جانیں گے نہیں. اچھا ہمارے یہاں کام کیسا معلوم ہے؟ کیونکہ ہم سمجھانے والے نہیں رہے, ڈانٹنے والے بن گئے. سب ڈانٹتے, سمجھاتا کوئی نہیں. آپ ہاسپٹل میں جائیں, آئی سی یو روم میں, وہاں اگر آپ بات چیت کریں گے تو وہاں سے نرس گزرے گی یا ڈاکٹر گزرے گا یا کمپاؤنڈر گزرے گا, تو وہ آپ کو کہے گا سر پلیز خاموش رہیے. کتنے ادب سے بولے گا, ہے نا؟ یہی طریقہ ہے نا. اور آپ اس کی بات مان کر خاموش بھی ہو جائیں گے. لیکن یہی کام آپ مسجد میں کر کے دیکھیے. مسجد میں آپ بیٹھے ہیں, آپ نے بات شروع کری, تو مسجد کے اندر کچھ ہمارے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں, وہ ایسے نہیں بولیں گے آپ کو کہ سر خاموش رہیے, وہ پلٹیں گے, تمیز نہیں ہوتی, سمجھتا نہیں ہے اللہ کے گھر میں. یہ ہمارا حال ہے. تو ہم سمجھانے والے کب بنیں گے؟ ڈانٹنے کا مزاج بن گیا, صرف ڈانٹ رہے ہیں, لوگوں کو جھڑک رہے ہیں, بھگا رہے ہیں. تو ایسے نہیں چلنا. میرے آقا سمجھانے والے تھے, ڈانٹنے والے نہیں تھے. میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اب میں آپ کو بتاؤں حدیث. وہ اندر آیا مسجد نبوی میں, نیا نیا مسلمان بنا تھا, اس کو نہیں معلوم تھا مسجد کیا ہوتی ہے, نماز کیا ہوتی ہے, نیا نیا تھا. وہ آ گیا, آیا مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ اکرام مارنے اٹھے کہ اللہ کے گھر میں کر رہا ہے. سرکار نے بٹھا دیا, رک جاؤ, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پاس میں بلایا, فرمایا میرے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب نہیں کرتے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ, اب کبھی نہیں کروں گا. کیا شاندار انداز تھا میرے آقا کا سمجھانے کا. حالانکہ ڈانٹنا چاہیے, ڈانٹنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ سرکار جانتے کہ معلوم نہیں ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو ڈانٹنا نہیں ہے, محبت سے سمجھانا ہے. سمجھائیں گے, سمجھیں گے لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. یہ سیکھیں گے کب؟ جب علماء کے قریب ہوں گے تب سیکھیں گے, جب مسجدوں میں جائیں گے تب سیکھیں گے, جب کبھی ذکر مصطفیٰ کی محفل کہیں ہو تو وہاں جا کر تھوڑی دیر بیٹھیں گے تب سیکھیں گے, تبھی تو سیکھیں گے. اب بات یاد آئی مجھے. اسی طرح میرے آقا کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور آ کر کیا کہا حضور سے, اللہ اکبر. صحابہ اکرام دل کے بڑے صاف ہوتے تھے, ان کے دل میں گندگی نہیں ہوتی تھی. ہمارا دل پتہ نہیں کیا ہے, ہمارے نا دل میں کچھ رہتا ہے. ہم اوپر بیٹھتے ہیں جب سامنے, تو سامنے سے مسکراتے ہیں, ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, اور اندر اندر اس نے ایسا کرا تھا میرے ساتھ میں, اس نے یہ کیا تھا میرے ساتھ, یہ تو ایسا کرنے والا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارا. صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے, ان کے دل میں جو ہوتا تھا نا منہ پر بھی وہی ہوا کرتا تھا. اسی لیے تو اللہ نے انہیں اتنی عزت عطا فرمائی تھی. تو صحابی آئے اور آ کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ میرا زنا کرنے کا دل کہہ رہا ہے. اللہ اکبر, بتائیں کتنی بڑی بات. حضور سے کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں زنا کروں. اللہ اللہ. میرے آقا
جلال میں آ جانا تھا، ہمارے جیسا ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تو چاہے گا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو چاہے گا کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو چاہے گا کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو چاہے گا کوئی تیری خالہ کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان، جس کے ساتھ تو ایسا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی چچی ہے، تو جب تو نہیں چاہتا تو وہ کیسے چاہے گا؟ زور سے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے اس نوجوان کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا اے اللہ اس کے دل سے اس گندگی کو دور فرما دے۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ جب میں یہاں آیا تھا نا اس سے اچھا کام مجھے دنیا میں کوئی لگتا ہی نہیں تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی دعا کے بعد اس سے برا کوئی کام ہی مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، او نوجوان جس لڑکی سے تو بات کرتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، تو چاہے گا تیری بہن کسی کے ساتھ بات کرے؟ چاہے گا؟ نوجوان بچے بیٹھے، چاہو گے؟ نہیں چاہو گے نا؟ تم چاہو گے تمہاری ماں سے کوئی کانٹیکٹ کرے، فون پر بات چیت کرے؟ چاہو گے؟ نہیں چاہو گے نا؟ تم چاہو گے کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ میں بات چیت اس طرح کرے؟ تم چاہو گے کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ اس طرح پنگے بڑھائے؟ تم نہیں چاہو گے۔ تو جب تم اس کے لیے نہیں چاہو گے تو جس کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کچھ تو ہے نا؟ تو جیسے تم نہیں چاہتے ایسے وہ بھی نہیں چاہتا ہے، تو اس لیے اپنی نگاہوں کو حفاظت میں کر لو، کیونکہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ اسے وہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس بلندی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں گھر محفوظ ہو جاتے ہیں، گھر محفوظ ہو جاتے ہیں، دلوں سے ڈر نکل گیا۔ پہلے حال یہ تھا کہ ایک گاؤں کی لڑکی کو اگر کوئی غیر دوسرے گاؤں کا آدمی چھیڑ دے تو پورے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے گاؤں کی عزت ہے۔ ایسا تھا نا ایسا؟ اور اب حال یہ ہے کہ پڑوس کے اندر عشق کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں، عشق بازی ہوتی ہے، اور پڑوس والا کہتا ہے ہونے دے اس کی لڑکی، اپنے کو کیا کرنا ہے، یہ کنڈیشن ہو گئی۔ حال کتنا بدتر ہو گیا، دلوں سے مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا ہمارے دلوں سے۔ تو یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ بات میں وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا محبت سے بولیں، میں تھکا ہوا ہوں لیکن آپ کے لیے بول رہا ہوں، مجھے کل سفر کرنا ہے لیکن پھر بھی آپ کے لیے بول رہا ہوں۔ ہاں میں آپ کے لیے آیا ہوں، تو آپ بھی تو محبت کا جواب محبت سے دے دیں، ہے نا؟ تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا، بچہ۔ تو فاروق اعظم نے دیکھا دونوں باپ بیٹوں کو، تو دونوں باپ بیٹے بالکل ہم شکل تھے، ایک جیسی صورت شکل والے۔ تو سرکار فاروق اعظم نے فرمایا خدا کی قسم میں نے آج تک کسی بھی باپ کو اپنے بیٹے سے اتنا ملتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو وہ باپ جو تھے انہوں نے کہا اے فاروق اعظم اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے، کیا وہ سناؤں؟ بولو کیا وہ سنا دوں؟ کہانی بھی بڑی عجیب ہے اس کی۔ تو سرکار فاروق اعظم نے کہا کہ سناؤ۔ تو کہا کہانی یہ ہے، درود شریف پڑھ دیجیے۔ کہانی بھی بڑی عجیب ہے، تو کہا کیا کہانی ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہانی یہ، فاروق اعظم سے انہوں نے کہا کہ کہانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا۔ جب سفر پر جا رہا تھا تو میرا یہ جو بیٹا ہے یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، اور میں جب جا رہا تھا تو میری اہلیہ نے، میری بیوی نے، میری وائف نے مجھ سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں اور میں اس حالت میں ہوں، بتائیں اس کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو میں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بچے کی حفاظت اللہ پاک کرنے والا ہے، فی امان اللہ۔ کیا کہا؟ فی امان اللہ، میں اسے اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ جب میں کئی مہینوں کے بعد واپس آیا تو گھر پر آیا، جیسے دروازہ بند دیکھا میں نے، تالا لگا ہے۔ میں نے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، ڈیلیوری پیریڈ کے اندر بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور وہ مر گئی۔ تو میں بڑا وہ ہوا، کیونکہ اس زمانے میں سفر بڑے الگ ہوتے تھے نا، آج جیسے سفر تھوڑی نا ہے، آج کل تو سفر بڑے آسان ہو گئے۔ پہلے ایسا سفر ہوتا تھا آدمی گیا پتہ نہیں اب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو جب واپس آئے تو بیوی مر چکی تھی، تو رونے لگے اور کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھا دو۔
لوگوں نے قبر پر لے جا کے چھوڑ دیا، آپ قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی نکلنے لگے تو اچانک آپ کو ایسا لگا قبر کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، تو آپ کا دماغ جھنجھنا گیا کہ قبر میں کیا آواز آ رہی ہے، تو آپ نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب قبر کھودی تو وہ عورت لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس بچہ بیٹھ کر کھیل رہا تھا، تو بچے کو آپ نے باہر نکالا اور جیسے ہی باہر نکالا تو رب کی طرف سے آواز آئی، الہام ہوا اور آواز آئی، ندا آئی کہ تو نے بیٹے کو ہمارے حوالے کیا تھا نا، تو یہ امانت ہم نے تجھے دے دی، اگر بیوی کو بھی میرے حوالے کرتا تو وہ بھی دے دیتا۔ سبحان اللہ، ذرا آپ اندازہ لگائیں، تو جب بھی بچوں کو کہیں بھیجے تو کیا کہیں؟ فی امان اللہ، ٹاٹا نہیں، ٹاٹا نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے ٹاٹا چلتا ہے، ٹاٹا نہیں، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں یہ کہے۔ ہم کو طریقہ سکھایا گیا، بچہ جب بڑا ہونا تو اس کو یہ مت بتاؤ، ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے، مم کرو، مام مت کر بھائی، سلام کر، سکھاؤ اس کو سلام کرنا۔ تو یہ سکھایا جائے، بچوں کو یہ سکھایا جائے سلام کرو، بچوں کو سکھایا جائے جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو ماشاءاللہ کہہ کر ان کی ہمت بڑھائی جائے، جب وہ کوئی تمہارا گھر کا کام کر دے تو جزاک اللہ کہے، تھینک یو نہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تجھے اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے جزائے خیر فرمائے، عطا فرمائے، یہ کہے۔ اسی طرح کی عادتیں ڈالے، جب کوئی کام کرنا ہو تو شروعات میں کہے انشاءاللہ، پھر دیکھیں برکتیں ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہم کو ہمارے آقا نے جو بتایا، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ چند باتیں تھی میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی، میں نے کہا اچھا موقع ہے، اس بہانے سن تو لیتے ہیں کم سے کم، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ چلو شادی کے ذریعے ہی صحیح، منگنی کے ذریعے ہی صحیح، کچھ تو سن لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو بہرحال سننے سنانے کا ہمیشہ ماحول بنا کر رکھا کریں، جہاں بھی اللہ رسول کا ذکر ہو وہاں ضرور جایا کریں، سنا کریں، بیٹھا کریں، ذکر سنا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ گھروں کے اندر قرآن مقدس کی تلاوتوں کو عام کریں، گھر میں سے گانے باجے نہ چلائیں، قرآن پڑھائیں لوگوں کو، گھر کا ماحول بنائیں، پھر دیکھیں برکتیں۔ پھر آپ کو کسی کے پاس جا کر نہیں کہنا پڑے گا بہت پریشان ہوں، کام نہیں چل رہا، میرے پڑوسی پر مجھے شک ہے، ماشاء اللہ یہ حال ہے ہمارا۔ ارے یار لوگ آتے ہیں میرے پاس، ایک آدمی آیا میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں مجھے ہنسی بھی آتی ہے کبھی کبھی، وہ آیا تو کہنے لگا کہ میری ماں نے میرے اوپر جادو کروا دیا۔ اللہ بتائیں دین سے کتنا دور ہوگا وہ۔ میں نے کہا بے بیوقوف، ماں جادو نہیں کرواتی، ماں دعائیں کرتی ہے، ماں کو جادو تھوڑی نہ کروانا پڑتا ہے، ماں تو دعائیں کرتی ہے بچوں کے لیے۔